اس وقت حضرت علامہ و مولانا محمد مبارک حسین صاحب محسن رضوی استاد گرامی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں، اپنے مخصوص بیان سے اور ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ شاہ مدینہ شیموگا زندہ باد۔ رونق بزم علماء کرام، منتظمین مدرسہ اہل سنت شاہ مدینہ، ان کے اساتذہ کرام، سامعین ذوی الاحترام اور پردہ نشین میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ آئیے سب سے پہلے غلامی کا نذرانہ اپنے نبی، پوری کائنات کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شہنشاہ ذی وقار، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ مبارکہ میں غلامی کا نذرانہ درود پاک مل جل کر پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و نبینا و طبیب قلوبنا و غوثنا و غیاثنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جملہ سامعین و سامعات، قابل تعریف لائق مبارکباد منتظمین مدرسہ اہل سنت شاہ مدینہ، بالخصوص عزیز القدر گرامی وقار حضرت مولانا معراج الدین صاحب، اور ہمارے شہر شیموگا کے بڑے ابھرتے ہوئے نقیب و خطیب حضرت علامہ حافظ و قاری سلیم برکاتی صاحب، جو رونق اسٹیج ہیں۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ خوشنما باغ جلسہ ختم قرآن کی شکل میں، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کے نالے نے پاک کے صدقے پنجتن پاک کے وسیلے یہ باغ ایسے ہی لہلہاتے رہے، اس کی دلکشی، عمدگی، خوبصورتی نت نئے دن عروج و ارتقاء کی طرف پیش رفت رہے۔ اللہ کے حبیب معلم کائنات نبی روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزم صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر اس وقت پوچھا جائے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں بہتر کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس حدیث پاک میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی کا بڑا خوبصورت جواب ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اس وقت یہ بہت بہتر ہے، یہ اچھے ہیں. اور جسے ہمارے نبی اچھا کہتے قسم خدا کی زمانہ رہنے تک وہ اچھا ہی رہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اچھا کہا. زمانہ پوری دنیا کا مسلمان اپنی گردنیں جھکا کر بس میں محبت میں سرشار ہو کر انہیں سلام کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو اچھا کہہ دیا ہے. اور اس حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اے لوگوں وہ تم میں بہتر ہے، وہ تم میں سب سے اچھے ہیں. آج اس ترقی کے دور میں جبکہ ہر انسان دنیا حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور اس دنیاوی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. لیکن اے لوگوں، ایک بڑے پتے کی بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور میں چاہوں گا دل کی تختی پر میرے یہ کہے گئے جملے نوٹ کر لیے جائیں. شاید یہ آپ کے لیے بڑا کلیدی اور اہم جملہ ثابت ہو. ایک مقام پر ہمارے اور آپ کے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ ماشاء اللہ. ادھر تشریف لائیں، آئیے آئیے، کوئی بات. الحمدللہ، تشریف رکھیں. قرآن پاک میں پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، من اعرض عن ذکرہ فنحشر یوم القیامت اعمی. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں جو میرے ذکر سے پیٹھ پھیرے گا، روگرداں ہوگا، نحشر یوم القیامت اعمی، ایسے لوگوں کو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. جو میرے ذکر سے روگرداں ہوگا، پیٹھ پھیرے گا. نماز ذکر الہی ہے، اور نبی ارشاد فرماتے ذکر الہی میں سب سے افضل ذکر الہی قرآن کی تلاوت ہے. سب سے افضل ذکر الہی کا نام قرآن مقدس کی تلاوت ہے. مطلب یہ ہوا وہ لوگ جو اپنے وقتوں کو ٹی وی دیکھنے میں گزارتے ہیں، موبائل کے اسکرین پر جن کی آنکھیں ٹکی رہتی ہیں، جو گانے بجانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، دنیا طلبی میں مصروف رکھتے ہیں، لیکن ذکر الہی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو یاد رکھو روز قیامت جب اپنی قبروں سے اٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالی اندھا اٹھائے گا. پاک پروردگار عالم ذکر الہی سے اعراض کرنے والے، ذکر الہی کو پیٹھ دکھانے والے، ایسوں کو پاک پروردگار عالم اندھا اٹھائے گا. اور سب سے افضل ذکر الہی تلاوت قرآن ہے.
قابل مبارکباد ہے مولانا معراج، یہ آنے والی نسلیں، یہ بچے جو آپ کے سامنے ہیں، جن کی تقریب اور جن کے اس بزم نورانی میں ہماری اور آپ کی شرکتیں ہو رہی ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ سب سے افضل ذکر الہی جب تلاوت قرآن ہے تو انہیں تلاوت قرآن کا حامل بنایا جائے، انہیں تلاوت قرآن کا عامل بنایا جائے، انہیں تلاوت قرآن کا عادی بنایا جائے، اور جو صحیح تلاوت قرآن ہے، جو محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی ہے، اسی انداز میں تلاوت قرآن کا انہیں عادی بنایا جائے۔ یوں قرآن پڑھنا اور ہے، اور حکم الہی کے مطابق قرآن پڑھنا یہ اصل ہے۔ عام طور پر جو قرآن لوگ پڑھتے ہیں، قرآن تو وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہی ہوں، لیکن اگر وہ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں، تجوید مینس گرامیٹک، گرامر کے بھرے انداز میں، پاک پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تجوید سے پڑھو۔ آپ نے قرآن تو پڑھنا سیکھ لیا ہے، لیکن قرآن اگر آپ ترتیل و تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو محنت بھی کیے، پسینہ بھی بہائے، لیکن سب برباد ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا۔ بسا اوقات جان بوجھ کر جو لوگ اگر نماز بھی بے خیالی میں پڑھتے ہیں، ان کی نماز تک نہیں ہوتی ہے، اور اگر لا علمی میں اب تک ایسا ہوتا رہا تو پاک پروردگار عالم ستار و غفار ہے، اپنے شان ستاری کے مطابق و موافق شطر پوسی فرما دے، کرم فرما دے، مغفرت فرما دے، معاف فرما دے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی اسی حال میں قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، حمالۃ الحطب، بوجھ ڈھوتے رہیں گے، صلہ کچھ نہیں ملے گا۔ الحمدللہ مولانا معراج القادری نے، ان کی اپنی کوشش یہی ہے کہ مدرسہ شاہ مدینہ میں جو بچے یا بچیاں، لڑکے یا لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں گرامیٹک انداز میں، تجوید کے انداز میں قرآن پڑھنا سکھایا جائے، اور اس کا آپ نے بھرپور ابھی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ نبی پاک روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اماتا حامل القرآن فناد اللہ تبارک و تعالی تراب قبری، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حامل قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہو، اماتا حامل القرآن، اگر حامل قرآن، قرآن کا جاننے والا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والا، قرآن کو قرآن کے حقوق کے ساتھ پڑھنے والا، جب انتقال کرتا ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، چارپائی پہ اس کو رکھا گیا، اب اسے قبرستان کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث، مفہوم حدیث سماعت فرمائے، حامل قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن انتقال کر گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور چارپائی اب اس کے کاندھے پر ہے، قبرستان کی طرف اسے لے جایا جا رہا ہے۔ پاک پروردگار عالم اس کے قبر کی مٹی کو خطاب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے یا تراب قبرہ لا تاکل لحمہ، اے اس قبر والے کی مٹی، یہ میرا بندہ جو تیرے سینے میں آنے والا ہے، اس کے جسم کو نہیں کھانا۔
لا تاکل جسمہ، ان کے بدن کے گوشت کو نہیں کھانا۔ قبر کی مٹی جواب دے گی پاک پروردگار عالم کیف ناکل لحمہ حتی جوفہ کلامہ قرآنا کریما۔ پاک پروردگار عالم میں بھلا اس تیرے بندے کی جسم کا گوشت کھاؤں کیسے، حالانکہ ان کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھنے، قرآن یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت پر عطا فرماتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، آپ سے بھی گزارش کروں گا، اپنا کبھی کبھی محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو ٹٹولا کرو، اپنا تجزیہ کیا کرو۔ رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر، کھانا کھا کر بیڈ پر جاتے ہو، بستر پر جاتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے تجزیہ کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو۔ اتنی زندگی ہماری گزری، اتنی عمر ہماری گزری، دنیا تو ہم نے خوب کمایا ہے، دنیا کی راحتیں تو ہمیں خوب ملی ہے، دنیا کا سکون خوب ملا ہے، دنیا کی خوشیاں ہمارے دامن میں خوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، اچھا خاوند بھی دیا ہے، اچھے بچے بھی دیے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی اس بارے میں بھی اپنا تجزیہ کیا کرو۔ جب یہ تجزیہ تم کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ضمیر جاگے گی اور دل میں ایک خیال پیدا ہوگا، اور جس دن دل میں یہ خیال پیدا ہوگا ایک انقلاب رونما ہوگا۔ پاک پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں کو پھیر دے اور اسلامی عقائد و نظریات، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و نبینا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد بنانا، مدرسے بنانا، خانقاہ بنانا، یہ مکان کی تعمیر ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکان کی تعمیر سے زیادہ افراد کی تعمیر پر توجہ فرمائی۔ افراد کی تعمیر، ایک شخص کی تعمیر۔ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی پاک نے اپنے جن صحابہ کی تعمیر فرمائی وہ زمانے کے رہبر و رہنما بنے۔ سرکار سیدنا ابو ہریرہ جب یہ نام آتا ہے دل عقیدت سے اور جبین نیاز محبت میں، ان کے لیے سب کا جھکا چلا جاتا ہے۔ افراد کی تعمیر فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ آؤ افراد کی تعمیر کیا ہوتی ہے، میں ایک ایگزامپل، ایک نورانی واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا اور پھر اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ محبت سے ایک بار پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چند لڑکے ایک ٹیم بنا کر ایک جماعت کی شکل میں، نوجوان لڑکے، انہوں نے سنا کہ ایک پہاڑی میں سونا نکل رہا ہے، تو لڑکوں نے کہا چلو ہم بھی قسمت آزماتے ہیں، اگر اس پہاڑ سے سونا نکل رہا ہے تو تھوڑا بھی اگر ہمارے ہاتھ آ گیا تو زندگی بھر کی پونجی ہو جائے گی۔ یہ لڑکے ٹیم بنا کر 8-10 لڑکے چلے۔ راستے میں ایک جھونپڑی تھی، ایک کٹیا تھی، اس میں ایک بابا رہا کرتے تھے۔ یہ لڑکے جب اس کٹیا جھونپڑی کے سامنے سے گزرے، بابا نے کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟
ان لڑکوں میں ایک خوشبخت سعادت مند خوش نصیب لڑکا تھا، وہ رک جاتا ہے، اور باقی اس کے ساتھی پلٹ کر جواب دیتے بابا اپنا کام کرو، تجھے کیا، ہمیں جہاں جانا جانا۔ لیکن وہ ایک لڑکا جو ان میں بڑا خوش نصیب تھا وہ رک جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ، مجھے وہ نہیں چاہیے، میں بابا کے پاس رکوں گا۔ وہ نوجوان لڑکا بابا کے پاس رک جاتا ہے، اس کے ساتھی جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کو وہاں سے حاصل کرنا تھا واقعی سب نے حاصل کیا۔ یہ بابا کے پاس بیٹھا رہا، بابا بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا، رسول پاک کی رسالت کا، سرکار دو عالم کے معجزات کے۔ ان نوجوان کا دل پگھلتا گیا۔ اسی اسنا ان کے وہ ساتھی جو سونا نکالنے گئے تھے واپس آ گئے، سب کے چہرے دمک رہے تھے خوشیوں میں۔ کسی نوجوان لڑکے کو کوئی قیمتی چیز مل جائے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، اس کی خوشی بتا دیتی ہے جو چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ مچلتا ہوا آیا اور اس نوجوان سے کہا تو نہیں گیا، تیرا مقدر دیکھ، ہم لوگوں کو تو مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کاش میں بھی جاتا تو یہ دولت مجھے بھی مل جاتی۔ اس کے وہ ساتھی اس نوجوان کو کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں خیر تو بابا کے پاس تھا ہے رہ، تو بعد میں آنا، ہم چلتے ہیں۔ کیونکہ دولت ہے تو ساتھی ہیں اور دوست ہیں، دولت نہیں ہے تو نہ ساتھی ہے نہ دوست ہے۔ ان کے پاس دولت آ گئی تھی، اس کو جواب دیا تو بابا کے پاس رہ، ہم جاتے ہیں۔ اس جھوپڑی کے بابا نے محسوس کیا، جان لیا کہ اس نوجوان کی فیلنگ کیا ہو رہی ہے، اس کے دل میں گزر کیا رہا ہے، خیال کیا آ رہا ہے۔ بابا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا یہ آبادی تو ہے نہیں، ہمیں استنجا لگا، ایسا کرو پانی تو نہیں ہے، میں ذرا دور جا کے بیٹھتا ہوں، میرے لیے ذرا مٹی کا ڈھیلا لے کے آنا۔ یہ آپشن ہے، اگر آپ سفر میں ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں پانی نہ ملے تو پانی کی جگہ پر مٹی کا ڈھیلا پاکی حاصل کرنے کا اسلام نے آپشن دیا ہے۔ بابا نے کہا بیٹا پانی تو ہے نہیں، مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں استنجے کے لیے بیٹھتا ہوں، مٹی کا ڈھیلا لے کے آنا۔ اور بابا کو ایسی کوئی ضرورت تھی نہیں، اس کی دنیا بدلنی تھی، اور سچ پوچھو تو زمانے کو افراد کی تعمیر کیا ہوتی ہے زمانے والے کو دکھانا بھی تھا اور بتانا بھی تھا۔ بابا جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ نوجوان مٹی کا ڈھیلا لینے کے لیے جب ایک ڈھیلے کے قریب جاتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اس نے جانا ہوا تھا کہ سونا سے استنجا نہیں لے سکتے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، سونا ہے، قیمتی ہے، زمانے بھر کی خوشیاں دینے کے قابل ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پاک کر کے حاضر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ ایک ناپاک انسان کو پاک کر کے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف دے، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ مٹی کے ایک ڈھیلے کو ہاتھ لگایا، سونے کا بن گیا، چھوڑ دیا، کیونکہ مٹی کا ڈھیلا لے کے جانا تھا، پاکی حاصل کرنی ہے۔ دوسرے ڈھیلے کے قریب جاتا ہے، اسے بھی ہاتھ لگاتا ہے، وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ تیسرے ڈھیلے کے پاس جاتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ وہ بابا جواب دیتے بیٹا کیا ہوا، لے کے آ۔ نوجوان کہتا ہے بابا کیا لے کے آؤں،
मिट्टी के जिस ढेले को हाथ लगाता हूं वो सब सोने का बन जाता है, और सोना इससे पाकी हासिल नहीं होती, फिर क्या लेके आऊं? बाबा वहां से जवाब देते हैं, बेटा यही तो मैं समझाना चाहता था। तू जिस चमक के बाद पीछे दौड़ने का मलाल तेरे दिल में आया, जो तेरे साथियों को मिला वो इस काबिल भी नहीं, उसकी इतनी हैसियत भी नहीं कि जब तू नापाक हो जाए ये तुझे पाक कर सके। फिर तू इसके पीछे क्यों भागा जा रहा था, और इसे ना मिलने का तेरे दिल में मलाल क्यों आया? वो नौजवान दौड़ा दौड़ा आता है, और जब वो नौजवान दौड़ा दौड़ा आता है, बाबा उसको अपने गले से लगा लेते हैं, और गले से लगाना था उसका दिल इस्लामी तालीमात का गंजीना बन जाता है, दिल में एक नूर पैदा हो जाता है। उस कुटिया में रहने वाले बाबा का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर था, और वो नौजवान जो खुश नसीब था जिन्होंने बाबा फरीदुद्दीन की सोहबत इख्तियार की, उस नौजवान का नाम महबूब इलाही सरकार सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया था। जमाने का मुक्तदा बनाया, ये अफराद की तामीर है। ऐसी तामीर फरमाई, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को कौम का ऐसा रहबर बनाया, ऐसा पेशवा बनाया। आज भी न जाने कितने 100 साल गुजर गए, आज भी लोग उनके मज़ारे मुक़द्दस पे जाते हैं, उनकी बारगाह में जाते हैं, अपने जबीने नियाज को खम करते हैं। ये अफराद की तामीर है। मदरसे जहां इस्लाम की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, हकीकत में ये अफराद की तामीर का एक सिलसिला, एक कड़ी और उसका एक खूबसूरत तरीका है। न जाने किस बच्चे की अदा पाक परवरदिगार आलम को कबूल हो जाए, बारगाह एज़दी में शर्फ कबूलियत हासिल कर ले, और यही बच्चा कौम का रहबर बन जाए, कौम का रहनुमा बन जाए। तो दर हकीकत जो मदरसे होते हैं, मदरसों में अफराद की तामीर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से जो मिशन दुनिया को दिया, उसी मिशन को उलमाए किराम अपने अपने मदरसों में बैठकर पूरी दुनिया में इसको आम कर रहे हैं, और इस्लाम के तालीम के चिराग को रोशन कर रहे हैं, ताकि अफराद अहले सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत अंधेरे में ठोकर न खाए, इन्हें जख्म न लगे। जब इतना अजीमुशान काम हो रहा है, तो हमें और आपको चाहिए कि इस काम के लिए हम शाना बशाना हों, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को साथ दें। जहां से रुश्तो हिदायत का काम हो रहा हो, जहां से अफराद की तामीर का काम हो रहा हो, जहां से कौम के लिए अमीरों रहनुमा बनाने का काम किया जा रहा हो, ऐसी जगहों पर अपना कल्बी लगाव करना, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ना, तन मन धन हर तरीके से अपना ताउन पेश करना, दर हकीकत अल्लाह और रसूल की बारगाह में सुरखरुई हासिल करने का मौका है। आपने देखा जब से ये प्रोग्राम चल रहा है, मैंने जितनी बातें अभी आपके गोश गुजार किया, इन तमाम बातों में ये सारे बच्चे खरे नजर आए। इनके दिलों में अखलाक के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, अकाइद के एतबार से भी, मोहब्बत नबी के एतबार से भी हर तरह से इन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और छोटी उम्र में जो कुछ बच्चे सीखते हैं या माँ बाप सिखाते हैं, तो छोटी उम्र में जो बच्चा सीख लेता है, बड़ा होकर वही बातें रिवर्स होती हैं और बच्चा फिर उसी अंदाज में चल पड़ता है। आप नहीं देखते, माँ बाप अगर गाली बकते हैं,
تو ان کا بیٹا آگے چل کر جب بڑا ہوگا یہ چیز ضرور دکھائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا طلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچنے، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ حدیث پاک کا ترجمہ بعضوں نے پنگھوڑا لیا ہے، پنگھوڑے سے لے کر جھولنے سے لے کر موت آنے تک علم حاصل کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پنگھوڑے کا رواج کہاں ہے؟ ماں کی گود ہی پنگھوڑا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، یہ اسی حدیث کی ترجمانی ہے۔ ہر بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود اگر ہر بچے کا پہلا مدرسہ ہے تو وہ ماں بھی تو اس قابل ہونا چاہیے۔ اگر ماں میں ایسی قابلیت ہے، ماں اگر نمازی ہے تو یقیناً یہ مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ ماں اگر قرآن پڑھتی ہے تو یقیناً یہ مدرسہ ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ماں کے دل میں خوش اخلاقی ہے تو یہ مدرسہ ہے اپنے بچے کے لیے۔ دیکھا نہیں حضور سرکار سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضرت حسنین کریمین گود میں ہوا کرتے اور خاتون جنت مصلی پہ بیٹھے رہا کرتی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حسنین کریمین آپ کے شہزادے آپ کی گود میں رہا کرتے تھے۔ جب جب ہماری ماؤں نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا ہے، ایسے ان کے اخلاق رہے ہیں، تو ان کا بیٹا کربلا کا تاجدار بنا ہے، امام اعظم بنا ہے، غوث اعظم بنا ہے۔ مدرسے میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہی خوبی دی جا رہی ہے، اس قابل اس کی گود کو بنایا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹی بچیاں کل آگے چل کر شادیاں ہوں گی، ان کی اولادیں ہوں گی تو گویا ان کی گود ایک مدرسہ بننے والا ہے۔ لہذا ان کا مدرسہ بننے سے پہلے ان کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کی جا رہی ہے، وہ خوبی پیدا کی جا رہی ہے، وہ جمال و کمال پیدا کیا جا رہا ہے۔ جب مدرسہ شاہ مدینہ کے ذریعے اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اپنا دل بڑا کریں اور اس مدرسے کے ساتھ جڑیں، دامیں درمیں سخنیں ہر اعتبار سے مدرسے کو مضبوط کریں۔ منتظمین مدرسہ شاہ مدینہ اور خصوصاً عزیز القدر میرے شاگرد رشید حضرت مولانا معراج الدین صاحب، قابل فخر اور لائق تحسین، قابل مبارکباد ان کا کارنامہ ہے۔ عام طور پر بچوں پر اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا، دوسرے صباحی مدرسوں میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب 1 گھنٹے کے لیے اگر 20-25 بچے ہیں تو 1 ہی گھنٹے میں 20-25 بچوں کو ایک استاذ کتنا کچھ پڑھائے گا، کتنا سبجیکٹ پڑھائے گا۔ لیکن یہ اپنے قوم کے لیے ان کا درد ہے، پورا ٹائم دیتے ہیں۔ جس بچے کے لیے جو وقت میسر ہو قرآن بھی سکھاتے ہیں، اخلاق بھی سکھاتے ہیں، محبت نبی بھی سکھاتے ہیں، عقائد بھی سکھاتے ہیں، ماں باپ کا احسان بھی بتاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ پر فوکس نہیں ہوتا، ملٹیپل سبجیکٹ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اتارنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ایسا مدرسہ سب کا محبوب ہونا چاہیے، سب کا مطلوب ہونا چاہیے، سب کا مقبول ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے دل کے نہا خانے میں بیٹھ گئی ہوں گی، اتر گئی ہوں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے۔ میں آپ سے دلی درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، آپ اپنے اس مدرسے کو جہاں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسہ شاہ مدینہ، اور جس کا جلسہ ختم قرآن کا بہترین
یہ بزم اور یہ تقریب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یکے بعد دیگرے اس کی حسین کڑیاں آپ کے سامنے گزری۔ اس کے ساتھ آپ اپنی محبتوں کا رشتہ قائم کریں، اس ادارے کو مضبوط کریں، اور حضرت مولانا معراج الدین کا حوصلہ اور بلند فرمائیں۔ پاک پروردگار عالم میرے کہنے اور آپ کے سننے کو شرف قبول عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے، بعدہ آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔